اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماں کی شان اور عظمت بیان کریں گے۔ دوستو، لفظ ماں میں لطافت اور پاکیزگی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کے سنتے ہی مہر وفا کا ایک سمندر نگاہ تصور میں معجزہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش میں اگرچہ ماں باپ دونوں ہی وسیلہ ہیں، لیکن اس میں ماں کا حصہ زیادہ ہے۔ اسی لیے خالق دو جہاں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ اور سورہ لقمان میں تو ماں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے عمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چڑھائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، اپنی توحید کے بعد جو سب سے بڑا حق ذکر فرمایا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے بہت دکھ اور تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اکثر ماں باپ کے وہ دکھ درد جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جھیلے ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب جوانی آتی ہے تو آدمی شادی کرتا ہے، بیوی پاس آ جاتی ہے، اب ماں باپ کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینی چاہیے تھی۔ افسوس! ایک حدیث میں قیامت کی 15 علامات بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک علامت یہ ہے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ تو دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہی حال ہے کہ بیوی کو تو جی حضور کہتا ہے اور ماں کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں کی نظر ہمیشہ دروازے پر لگی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کب صحیح سلامتی سے واپس گھر آئے گا۔ وہ جب واپس آئے تو ماں سے سیدھے منہ بات تک نہ کرے، کیونکہ ماں کے خلاف بیوی نے اس کے کان بھرے ہوں۔ بیوی کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرے اور ماں کی جائز خواہش بھی پوری نہ کرے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی اور زیادتی کیا ہوگی؟ ماں کی کتنی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے جیتے جی شادی کر لے، دولہا بنے اور وہ اسے دیکھے، اور شادی کے بعد بیٹے کا رویہ بدل جائے تو ماں کے دل میں کیا بیتے گی؟ حالانکہ ماں بیوی کا حق نہیں لے سکتی اور بیوی ماں کا حق نہیں لے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، لیکن مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ماں کا حق ادا کرے اور بیوی کا حق ادا نہ کرے، دونوں کے حقوق کو ادا کرنا لازم ہے۔ والدین کے نافرمان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا: والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ حضرت عوام بن خوشب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی بستی میں اترا۔ اس بستی کے ایک کنارے پر ایک قبرستان تھا۔ عصر کے بعد دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا سر گدھے کا ہے اور باقی انسان کا ہے، اور 3 بار گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر قبر بند ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو قبر کے پاس بیٹھی سوت سی رہی تھی۔ ایک دوسری عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ بوڑھی عورت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ بوڑھی عورت قبر والے کی ماں ہے۔ یہ آدمی شراب پیتا تھا۔ پھر جب بھی اس کی ماں اس سے کہتی کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے ڈر، کب تک یہ شراب پیتا رہے گا؟ تو وہ اپنی ماں کو جواب میں کہتا کہ اے پگلی، چپ ہو جاؤ، گدھی کی طرح مجھ سے چیخا مت کرو۔ ایک دن اچانک عصر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت کہنے لگی، اس کے بعد سے ہر روز عصر کے وقت اس کی قبر
کھلتی ہے اور یہ اس سے نکلتا ہے اور گدے جیسی 3 آوازیں نکالتا ہے اور پھر قبر اس پہ بند ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماں کی قدر کرو، کیا وقت لوٹ کے نہیں آتا، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہے ان سے پوچھو، ماں کی قدر کرو۔ جن کی ماں نہیں ہے ان سے ماں کی قدر پوچھو اور ماں کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک سونگھی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، والدین کا نافرمان اسے محسوس بھی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، والدین کا نافرمان اس خوشبو کو محسوس بھی نہیں کرے گا جو 1000 سال کی مسافت تک محسوس کی جا سکتی ہے، سونگھی جا سکتی ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہوگا وہ اسے محسوس تک نہیں کرے گا، سونگ تک نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے، خدمت کر لو ماں باپ کی۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کسی بزرگ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑے بزرگ آپ کے گھر میں ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو اور جنت میں اپنی جگہ بناؤ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں۔ ایک اور شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے، قدر ماں کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ قدر ماں کی اگر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچ سے بھی دور تھا۔ ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ تجھ کو آتا صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے کام تیرا سونا ہی تھا۔ تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری۔ میرے بھائیوں، اپنی ماں کی خدمت کرو، انہیں ہر حال میں خوش رکھو، ہر حال میں خوش رکھو، ان کی دعائیں لو، ان کا دل مت دکھاؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی اور میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور جو بیان کیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔